اتوار کا دن جو سبزی منڈی کی طرح ہی ہوتا ہے ہمارے گھر۔ ہنا بیگم ماچس ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ جانے کدھر رکھ گئے ہیں زرین، رمشا، ارے کوئی ماچس لاؤ، اتنا دن چڑھ آیا ہے۔ ناشتہ بناتے ہوئے ہنا بیگم بول رہی تھی۔ آج ہم ناشتہ لاؤنج میں ہی کریں گے ہنا بیگم، سرمد آغا نے وہیں سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ بچے گند بہت ڈال دیتے ہیں وہاں، سب ٹیبل پر آ جائیں نا، ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی۔ نہیں ہنا بیگم، آج ہم سب ایک ساتھ ہی ناشتہ کریں گے کیونکہ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے، اور میں چاہتا ہوں سب کے تاثرات بھی جان سکوں، تو ناشتہ یہیں لے آئیے۔ سرمد آغا، صمد آغا اور سلمان آغا تینوں بھائی ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کے 3-4 بچے، کل ملا کر 17 فیملی ممبر بنتے تھے۔ ناشتے کے دوران سرمد آغا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا۔ میں زرین کی شادی اپنے فارم ہاؤس میں ہی کروں گا۔ کیا؟ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ زرین کے بابا ہنا بیگم نے خفگی سے کہا۔ بچوں میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے خوشی کا اظہار کیا۔ صمد آغا اور سلمان آغا نے بھرپور تائید کی۔ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ سعد اور ذیشان نے بھی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ رمشا، عفت، رانی اور سائمہ نے خوب شور ڈالا۔ نہیں تایا جی پلیز، ہم نے سنا ہے فارم ہاؤس میں کسی چیز کا سایہ ہے، جنوں کا ذکر بھی سنا ہے ہم نے، اور وہ ہے بھی بے حد دور، جنگلوں کے وسط میں، دور دور تک گھر بھی نہیں وہاں۔ لوگوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں وہاں پر۔ سرمد آغا نے جواب دیا۔ لیکن تایا جی، ہنا تائی جی نے ہمیں بتایا تھا کہ زرین جس کمرے میں پیدا ہوئی تھی، اس کمرے میں کوئی تھا اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا گیا تھا تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر ہی رہے، باہر نہ آ سکے۔ رمشا نے بتایا۔ بیٹا، آپ کی تائی جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ، میں نے خود یہ دروازہ کھولا تھا، کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر بند نہیں کیا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، پر وہ تو اتنا دور ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کون 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا لینے؟ اس جنگل بیابان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بیگم سلمان نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہم سوچ سمجھ کر اپنا سارا سامان لے کر جائیں گے اور پھر اگر کچھ رہ گیا تو پھر گزارا کر لیں گے اس کے بغیر۔ صمد آغا نے خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا یہ گھر چھوٹا ہے، مہمان بہت ہو جائیں گے، فارم ہاؤس اتنا بڑا ہے کہ سب مہمان بھگت جائیں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ کم سے کم 150 لوگ تو اب خاندان کے ہی ہو جائیں گے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں، ہمارے سسرال۔ صمد آغا نے تفصیل سے بتایا تو خواتین نے اس میں ہی بہتری جانی اور بالآخر سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ زرین کی شادی فارم ہاؤس میں ہی کی جائے گی۔ کل ملا کر ہم 4 دن وہاں رہیں گے۔ ہم 3 حصوں میں فارم ہاؤس جائیں گے۔ سب سے پہلے میں، سعد، رضی اور صمد پہلے چلے جائیں گے اور فارم ہاؤس میں کچھ صفائی کروا دیں گے اور پورے فارم ہاؤس میں روشنیاں مکمل لگوا دیں گے، صمد آغا نے کہا۔ اس کے بعد پوری فیملی اور آخر میں سلمان، ذیشان اور فیضی آئیں گے تاکہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ لے آئیں گے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سرمد آغا نے پورا پروگرام بتا کر سب کو مطمئن کر دیا۔ جوشی نے کہا، مطلب ہم جنگل میں منگل منائیں گے؟ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ ویسے اگر آپ سب سوچیں تو مزہ آئے گا ایسے، شادی کی شادی اور تفریح الگ، سلمان آغا نے کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے وقت تو سب فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زرین سرمد آغا کی سب سے بڑی، خاندان بھر کی لاڈلی، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی رہی اس پر۔ بچپن سے اب تک ہر چیز بن مانگے ملی، ہر خواہش پوری ہوئی۔ خوش مزاج اور نٹکھٹ سی زرین اکیلے بیٹھے ہی کھیلتی رہتی تھی، پڑھائی میں نمبر 1 رہی، ہر کام میں پرفیکٹ۔ اللہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے یہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام کام سیکھ کر آئی ہو۔ زرین کی پھرتی سے اکثر یہی لگتا تھا جیسے کام کو ٹال رہی ہو، لیکن کام کی نفاست اسے داد دینے پر مجبور کر دیتی۔ اسکول کے اساتذہ بھی حیران تھے کہ وہ جو پڑھاتے زرین کو پہلے سے ہی آتا ہوتا۔ پیپرز میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی تھی کہ ایک نمبر بھی کاٹا جا سکے۔ ہمیں تو زرین ایک غیر معمولی لڑکی لگتی ہے، استاذہ کی اس بات سے گھر والے بھی اتفاق کرتے تھے کیونکہ زرین کو کبھی کچھ پڑھانا
سکھانا نہیں پڑا تھا۔ ہر کام میں ماہر اور پھرتی سے کرنا، اس کا مقابلہ کرنا بے انتہائی مشکل تھا۔ اب اس کی شادی بھی اسی اچھی پلاننگ سے ہو رہی تھی۔ لڑکا ایک انتہائی بڑے خاندان سے تھا۔ لڑکے کا باپ کا اپنا کاروبار تھا اور پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ زرین ان لوگوں کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ حالانکہ سلمان آغا نے ایک مرتبہ مداخلت بھی کی کیونکہ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، پر ان لوگوں کی بڑھتی دلچسپی ختم نہ ہو سکی اور بالآخر رشتہ طے پا گیا اور اب جلد ہی شادی ہونے جا رہی تھی۔ زرین اس سلسلے میں مطمئن اور خاموش تھی۔ اس نے کہا بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اور اب فارم ہاؤس میں شادی یعنی جنگل میں منگل ہونے جا رہا تھا، اور یہ ایک انوکھی تقریب جو فارم ہاؤس میں ہونے جا رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق اگلے اتوار کی صبح 8 بجے سمد آغا کے بیٹے رضی اور سعد کچھ ضروری سامان کے ساتھ فارم ہاؤس نکل پڑے۔ حنا بیگم اور بیگم سمد نے بھی 3-4 سالن بنا دیے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، اور روٹیاں راستے میں کسی بھی تندور سے لی جا سکتی تھی۔ ویسے تو فارم ہاؤس کے ارد گرد کچھ گھر بھی تھے جہاں مقامی لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فارم ہاؤس اب اتنا بھی ویران نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے وہاں ضروریات کی زندگی کی تمام اشیاء جمع کر رکھی تھی۔ اندازہ تو یہی تھا کہ 12-1 بجے کے قریب وہاں پہنچ جائیں گے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ دھوپ جسم کو حرارت بخش رہی تھی جس سے سفر خاصا خوشگوار لگنے لگا۔ فارم ہاؤس جانے والے راستے بھی صاف ستھرے اور سڑک کشادہ تھے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر کیا کام کریں گے، اس موضوع پر چاروں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کا مشترکہ فارم ہاؤس 6 کنال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ پورشن تھے۔ دونوں اطراف میں 12 کمرے، ملحقہ باتھ روم، جبکہ ان دونوں پورشن کا لاؤنج مشترکہ تھا۔ ملازمین کے لیے 3 کمرے الگ سائٹ پر بنائے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمام کمروں کی جھاڑ پونچھ، صفائی کروانا، پھر پورے فارم ہاؤس میں بتیاں لگانا، بستر کے کچن وغیرہ سب کام شامل تھے۔ گھر نکلے 1.5-2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب کچھ بھوک کا احساس ہونے لگا تو راستے میں کسی ایک ہوٹل کے قریب گاڑی کھڑی کر کے سعد نے روٹی لی اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ فارم ہاؤس ابھی کافی دور تھا اور وقت گزارنے کے لیے سعد نے پوچھا، تایا جی کیا واقعی اس کمرے کی کوئی کہانی ہے جہاں زرین پیدا ہوئی تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا یار، 20 سال گزر گئے، پر اس بات کو اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ زرین نے 15 دن کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑی مشکل کے 1-2 چمچ کھانا کھلاتے تو یہ الٹی کر دیتی، اور اس کی الٹی میں مختلف چیزیں نکلتی جو ہم نے پکائی ہی نہیں ہوتی۔ 15 دن ایک بچہ کھائے پیے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا بچی بالکل صحت مند ہے اور اس کا معدہ خوراک سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی تھا جو اسے کھلاتا رہتا تھا اور اکیلے بیٹھے کھیلتی رہتی تھی، ہنستے مسکراتی تھی۔ دن بدن اس کا رجحان ہماری طرف سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے یہاں نکلنے کا سوچا، تب زرین غائب ہو گئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ یہی اسی گھر میں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک اللہ والے نے مشورہ دیا کہ زرین کے کمرے میں آئینے لگا دیں۔ جب ہم نے چاروں جانب آئینے لگائے، زرین ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تب ہم اسے لے کر شہر منتقل ہو گئے۔ یہ سن کر رضی بھی خوفزدہ ہو گیا اور کہا کہ پھر تو آپ نے غلطی کر دی، یہاں شادی کا پروگرام رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ سرمد آغا نے ہنس کر کہا، یار اب تو کئی سال گزر گئے، وہ بات وہیں ختم ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ اور درکار تھا۔ 3 گھنٹے تو باتوں اور سفر میں اچھے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تمام راستہ بارونق رہا، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی چلتی رہی۔ جس سڑک پر پہنچے، یہ سڑک اب فارم ہاؤس کی طرف مڑنے لگی۔ یہاں دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقامی لوگ اکا دکا دکھائی دے رہے تھے اور کچھ عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ سڑک کے دونوں طرف میں کچھ کچے پکے مکان بھی موجود تھے۔ چند فاصلوں پر چھوٹے موٹے کریانہ اسٹور بھی دکھائی دیے۔ یہ سڑک بے شک سنسان تھی لیکن بہت خوبصورت اور کشادہ تھی۔ رضی اور سعد کو کافی تسلی ہوئی کہ فارم ہاؤس کے اطراف خوبصورت اور کشادہ ہیں۔
चारों तरफ घने जंगलात का हुस्न उन्हें और भी मुतासिर कर रहा था कि अचानक गाड़ी एक ब्रेक के साथ रुक गई। गाड़ी के बिल्कुल सामने से एक ज़ईफ़ औरत गुजर गई। सरमद आगा ने ब्रेक लगाई तो औरत नज़रों से ओझल होकर इनकी साइड पर शीशे पर दस्तक देने लगी। पीले पीले दांत निकाले हंसते हुए कहा, साहिब सदका तो देते जाओ, अब तो आना जाना भी लगा रहेगा। सरमद आगा और समद आगा ने जब इसकी तरफ देखा तो हैरान रह गए, इससे पहले कि वो कुछ सदका देते। इस औरत ने इंतहाई गुस्से से शीशे पर हाथ मारा और कहा, संभाल कर रख अपने पास, तुझे काम आएगा, और भागती वापस चली गई। रज़ी और साद की नज़रें काफ़ी दूर तक इसका पीछा करती रही। एक मकाम पर वो गायब हो गई। समद, याद करो इस औरत को इससे पहले कहाँ देखा था हमने? समद ने कहा, सोच रहा था कि देखी हुई लगती है। दोनों ने जहन पर जोर दिया मगर बेसूद। रज़ी और साद भी इनकी बातों में हिस्सा लेने लगे। अभी इसका जिक्र हो ही रहा था, गाड़ी एक झटके से फिर रुक गई। सरमद आगा की कोशिश के बावजूद गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। रज़ी को काफ़ी मालूमात थी कि गाड़ी के मुतल्लिक़ इसने होंठ खोलकर चेक किया। इंजन भी की हालत भी सही थी। बिज़ाहिर कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही थी। 1 घंटे का रास्ता तवील होकर अब कई घंटों में बदल गया। शाम के 4 बजने को थे और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। रज़ी, साद और समद आगा ने गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की मगर बेसुध चारों थक चुके थे और कुछ देर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। अचानक उनके सामने से वही औरत गुजरी। इसके दोनों तरफ 2 छोटे छोटे बच्चे उंगली पकड़कर चल रहे थे। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। औरत के पास से गुजरी, कहा था ना कि सदका देते जाओ। इतना कहकर वो एक बड़े से दरख्त के पास गुजरी, दरख्त के पीछे गायब हो गई। सरमद आगा एकदम चौंक पड़े और बोले, याद करो समद, ये अल्फाज, ये औरत जानी पहचानी है। कौन है ये? जहन पर जोर दो। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। चारों ने एक दूसरे को हैरत से देखा और गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठते ही रज़ी ने कहा, ताया जी, मैं माने तो फार्म हाउस में शादी का प्रोग्राम ख़त्म कर दें। मुझे यकीन हो चला है कोई ना कोई मसला ज़रूर होगा। सरमद आगा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ड्राइविंग करने लगे और दिल में सोचने लगे, रज़ी सही कह रहा है, पर मुझे क्यों ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुझे कोई ताकत खींची जा रही है। अब उन्हें फार्म हाउस पहुंचने की जल्दी थी ताकि अंधेरा फैलने से पहले पहले ठिकाने तक पहुंच सके। सड़क तमाम रास्ता साफ़ सुथरी और कुशादा रही। इसके बावजूद सफ़र तवील होता जा रहा था। सरमद आगा ने ख्याल जाहिर किया कि हम रास्ता ना भटक गए हों, क्योंकि दोनों लंबे अरसे तक यहाँ नहीं आ सके थे। ड्राइव के दौरान बार बार उनकी नज़र से एक ही बोर्ड गुजर रहा था। पेट्रोल की सुई भी आखिर तक पहुँचने का इशारा दे रही थी। बात समझ से बाहर होती जा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। काफ़ी दूर एक नया बोर्ड नज़र आया। समद आगा ने कहा कि गाड़ी रोकें, मैं इस पर पढ़ना चाहता हूँ कि ये सड़क कहाँ जा रही है। बोर्ड के करीब आने पर समद आगा नीचे उतरे और जैसे ही बोर्ड पर से कुछ पड़ा, भागते गिरते पड़ते गाड़ी में बैठ गए और अपनी उखड़ी सांसें बहाल करने लगे और बोले, लगता है हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। सबके पूछने पर उन्होंने बताया कि बोर्ड पर यही लिखा था, कहा था ना सदका देते जाओ। अब सब आयतल कुर्सी का वेट करने लगे। अगर पेट्रोल ख़त्म हुआ तो आगे जाना इंतहाई दुश्वार हो जाता। सरमद आगा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ गज दूर उन्हें फार्म हाउस नज़र आया। इस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। सब ने देखा फार्म हाउस पर बत्तियां घूम के जल रहे थे। पूरा फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रोशनियों का ये आलम था कि आसपास के दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। फार्म हाउस की खूबसूरती ऐसी थी जैसे बिल्कुल नया नया तामीर किया गया हो। चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। सरमद आगा ने बताया कि फार्म हाउस में कुछ मुलाजमीन हैं तो सही, पर उन्हें क्या मालूम कि हम यहाँ आ रहे हैं। ऐसा क्या माजरा है कि फार्म हाउस इतना सजाया गया हो। रज़ी ने कहा, ऐसा ना हो कि हमारे फार्म हाउस में कोई हमारी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर फंक्शन कर रहा हो सकता है हम किसी जिन की शादी हो रही हो। चलो देखते हैं, पहुँच कर ही तो पता चलेगा। सरमद आगा ने गेट के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से हाँक दिया ताकि कोई मुलाजिम करीब हो तो गेट खोल दे। कुछ देर बाद ही गेट खुल गया और गाड़ी पोर्च में खड़ी करके सब ने देखा कोई मुलाजिम नज़र नहीं आया। गेट खोलते ही गायब हो चुका था। सबको बुरा भी लगा और हैरत भी हुई।
چاروں نے اپنا سامان گاڑی سے نکالا اور صدر دروازے سے اندر جانے لگے۔ جیسے ہی آگے بڑھے دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ سب نے اندر داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، یہاں بھی دروازہ کھولنے والا نظر نہیں آیا۔ سعد کافی خوفزدہ ہو گیا اور بولا یہ جن نے دروازہ کھولا ہوگا، تبھی تو نظر نہیں آیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی جن کی شادی ہو رہی ہو یہاں۔ سعد نے کیا تو مذاق تھا، مگر اس کی بات سن کر کسی کے ہنسنے کی آواز صاف سنائی دی گئی۔ چاروں چلتے ہوئے مردوں والے حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک پرانا ملازم نظر آیا جس نے فوراً گڑبڑا کر سلام کیا، جیسے غیر متوقع آمد پر حیران ہو گیا ہو، اور سب کو آرام کا کہہ کر چائے پانی کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اتنی دیر میں سب نے دیکھا کہ کمرے انتہائی نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ تازہ دیواریں پینٹ کی گئی تھیں، تمام کمروں میں نیا سامان بھی رکھا گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک بہت بڑا فانوس جس میں 100 کے زیادہ بلب لگے ہوئے تھے، چلتی ہوئے عورتوں والی سائیڈ آ گئی۔ یہی حال زنانہ سائیڈ پر تھا۔ تمام کے تمام کمرے سجے ہوئے تھے، کمرے میں بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ سرمد آغا نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ فارم ہاؤس ہمارے ہے، ہم کہیں غلط کر تو نہیں آ گئے۔ اتنے میں ملازم چائے اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں بھی لے آیا۔ چاروں نے ملازم کی لائی ہوئی چیزیں چائے پی، کچھ پوچھنے کی سکت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے ملازم سے پوچھا، ہاں بھائی سناؤ، یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ ملازم جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ کر بھی کیا سکتے ہیں، اور چاروں تھکن سے نڈال ہو گئے اور سو گئے۔ صبح دروازہ بجنے کی آواز سے سب کی آنکھ کھلی تو سعد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی ملازم کھڑا تھا۔ صاحب ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ ملازم نے پوچھا۔ سرمد آغا نے کہا، فی الحال جو ہے لے آؤ اور جلدی آنا۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی اور جلد ہی بڑی بڑی ٹرے میں آملیٹ، پراٹھے اور چائے لے کر آ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سرمد آغا نے پوچھا، باقی کے ملازم کہاں ہیں؟ سب کو لاؤ، کچھ باتیں کرنی ہے۔ ملازم صابر نے کہا، سرکار باقی سب آج ہی دوسرے گاؤں گئے ہیں، ہمارے کریانہ اسٹور کا سامان ختم ہو چکا تھا، کل صبح تک سب واپس آ جائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ رضی نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہاں تو سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی آپ لوگوں میں سے کوئی آیا، صابر نے جواب۔ اچھا تو پھر یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ رضی نے پھر پوچھا۔ جناب جی، آپ کے بندے نے ہی کیا ہے، چند گھنٹے پہلے، صابر نے کہا۔ کون سے بندے نے؟ اب سعد نے بھی تحقیق شروع کر دی۔ جناب جی، شہر سے ایک بندہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ سرمد آغا نے بھیجا لائٹیں لگا کر سجانا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ چاروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموش رہے۔ اس نے سارا فارم ہاؤس صاف کیا، نیا سامان رکھا اور پرانا باہر پھینک دیا۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس نے سارا کام آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہی کیا، بس اس کا کام ختم ہوا اور آپ داخل ہوئے، صابر نے بتایا۔ اچھا ابھی تم جاؤ، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے۔ صابر کے جاتے ہی آغا صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سلمان آغا نے سرپرائز دیا ہو، بندہ انہوں نے بھیجا ہو۔ یہ سوچ کر سمد آغا نے فون ملایا، سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگ رہی تھی۔ باری باری چاروں نے کوشش کی مگر بے سود۔ سمد آغا نے سوچا پورے فارم ہاؤس کا چکر لگا کر جائزہ لیا جائے کہ شادی کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ ہاؤس کے اندرونی حصہ کافی سنوارا ہوا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سب گھر فون کر رہے تھے مگر وہی سگنل پرابلم آتا جا رہا تھا۔ ہاؤس کو کافی حیرت انگیز طور پر سجایا گیا تھا، کافی زیادہ خرچہ کیا گیا تھا۔ سمد آغا نے بغور جائزہ لینے کے بعد کہا، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ سلمان آغا نے یہ سب کیا ہو۔ اندرونی جائزہ لینے کے بعد سب باہر نکل آئے۔ رضی اور ساتھ تیز تیز پورے حصے کو دیکھ لینا چاہتے تھے۔ صبح کی روشنی میں فارم ہاؤس کسی پیلس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب ان کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا، بس ایک ہلکی سی بے چینی کہ اسے اتنا سجایا گیا اور کب اور کیوں۔ ان سب کو یقین تھا کہ یہ سلمان آغا نے ہی سرپرائز دیا اور فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے سعد اور رضی ہاؤس کے بالکل پچھلے سمت تک پہنچ گئے۔ یہاں لائن سے گھنے درخت لگے تھے، خاردار جھاڑیاں بھی موجود تھیں۔ یہ سائیڈ انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سائیڈ پر کوئی حد نہیں تھی اور سامنے گھنے جنگلات صاف نظر آ رہے تھے۔ درمیان میں صرف ایک باڑ تھی جسے بآسانی پھلانگا جا سکتا تھا۔
رضی اور ساتھ چلتے ہوئے اس حصے پر پہنچ گئے اور اپنا اپنا خیال ظاہر کرنے لگے کہ یہ سائٹ خاصی خوفناک ہے، یہاں سے جنگل کے جانوروں کا آنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس جگہ مضبوط دیوار بنا لینی چاہیے۔ ابھی جائزہ لے ہی رہے تھے کہ رضی کی نظر کچھ کھودی ہوئی زمین پر پڑی جہاں تازہ کھودا گیا ہو۔ دونوں جب اس کی جانب بڑھے تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھل گئی، زبان بنگ ہو کر رہ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا اور کہا، کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ سعد نے رضی کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے سر پر دوڑ لگا دی۔